امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کی سازش کیسے تیار کی؟ ایران پر حملے کے لیے کس اسلامی ملک کی فضائی حدود کا استعمال کیا گیا؟ اور اب ایران کی جانب سے اس حملے کا جوابی رد عمل کیا ہوگا؟ آئیے ایسے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ لاکھ کہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران میں حملے کی منصوبہ بندی میں اس کا کوئی کردار نہیں، لیکن حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ ایران پر حملے کا منصوبہ امریکہ کی پشت پناہی میں ہی تیار کیا گیا، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے باوجود یہ حملہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس حملے کے بعد ایران رد عمل دکھاتے ہوئے اسرائیل اور مشرق وسطی میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، اور اس کے بعد امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے باقاعدہ ایران پر اپنے حملے شروع کرے گا تاکہ اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس منصوبہ بندی کے تحت ہی کچھ عرصہ پہلے ڈیاگو گارشیا کے ہوائی اڈے پر تباہ کن امریکی بمبار طیارے B-2 بھی تعینات کیے گئے۔ اس کہانی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے تیار شدہ منصوبے کے تحت امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں خبر شائع کرائی گئی کہ اسرائیل کی جانب سے جلد ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے، جس میں ایران کی جوہری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کے چھپنے کے ساتھ ہی یہ خبریں بھی سامنے آ گئیں کہ امریکہ نے عراق میں موجود اپنے فوجیوں کے خاندانوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی، اور امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کیونکہ ایران رد عمل کے طور پر عراق میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ اب امریکہ اور اسرائیل مل کر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایران رد عمل کے طور پر امریکی اور اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنائے تو اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل نے کس اسلامی ملک کی فضائی حدود کا استعمال کیا، اور ایران پر حملہ کرنے کے دوران اس کے جہاز کس اسلامی ملک کی فضاؤں میں پرواز کرتے رہے۔ ایران پر حملوں میں 200 اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا، اور 5 مرحلوں میں ایران کے 5 مقامات پر حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں دارالحکومت تہران اور اطراف کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے تہران کے جنوب میں اسپہان، جنوب مغرب میں عراق شہر پر حملے کیے، جب اسرائیلی فوج نے کرمان شاہ شہر کو بھی نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے نتنز میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ تبریز اور آواز میں بھی حملے کیے۔ ان حملوں کے لیے اسرائیل نے ممکنہ طور پر کئی اسلامی ممالک کی فضائی حدود کا استعمال کیا۔ خطے کی جغرافیائی صورتحال پر نظر ڈالیں تو اسرائیل ایران پر حملے کے لیے اردن، عراق اور سعودی عرب کی فضائی حدود عبور کر کے ایران تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر اسرائیل نے سعودی عرب کی فضائی حدود کا استعمال نہیں کیا تو اردن اور عراق کی فضائی حدود استعمال کیے بنا یہ حملے ممکن نہیں۔ اس لیے غالب امکان ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملوں کے لیے اردن اور عراق کی فضائی حدود کا استعمال کیا۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ تو کر دیا گیا، لیکن اب ایران کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ایران صرف اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو ہی نشانہ بنائے گا، یا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی اہم فوجی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر ہوں گی؟ اسرائیلی حملے کے بعد ایران کی جانب سے سخت رد عمل دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے۔ آیت اللہ خامنائی نے ایرانی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا جرم کیا، رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر اپنی بدنما فطرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا تو ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ ترجمان سربراہ ایرانی افواج کا باضابطہ رد عمل بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل کو اس حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ترجمان سربراہ ایرانی افواج کے مطابق اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اس حملے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارجی نے کہا کہ دشمن نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے، ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے یہ حملہ امریکہ کی مدد سے کیا، اب دشمن ایران کے جواب کا انتظار کرے۔